وہ آیا رنوے پر، رنوے پر آیا، پھر وہ رنوے پہ دوڑتے ہوئے جب رنوے کی سرحد ختم ہو گئی تو اڑا۔ کوئی بھی جہاز رنوے پر دوڑے گا اور رنوے کی سرحد جب ختم ہوگی تب پرواز کرے گا۔ کیوں؟ نبی پاک کا جو جہاز تھا براق، اس کا رنوے مکہ سے لے کر یروشلم تک تھا، تو یہ اپنے رنوے پہ دوڑا اور رنوے کی سرحد جہاں ختم ہوئی ہے وہاں سے پرواز اس نے دوڑا اور آسمان میں ہو گیا۔ یہ رنوے ہے۔ اچھا گئے کیسے گیا؟ ہر ایک قدم پہ جاتا تھا، میرا چل سکتا اپنے نظر میں سوچو قرآن سرور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس براق کو اتنی طاقت کہاں سے تھی صاحب کہ ایک سیکنڈ میں پہلے آسمان سے پہنچتے۔ سنیے، سائنس جو ترقی کرتی جائے گی، معراج کے واقعے کی تصدیق اتنی ہی شان سے ہوتی جائے گی۔ علامہ اقبال حکیم الامت نے بہت پہلے کہا تھا، سبق ملا ہے یہ میلاد مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گھر۔ یہ ساری کائنات انسان کی مٹھی اور تصرف میں پروردگار نے ڈالی ہے، اور کائنات کے تصرفات کا دروازہ اپنے محبوب کے ذریعے شب معراج اس نے ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق اتنی تیزی سے کیسے دوڑا؟ یا پھر عقل سوال کرتی ہے تو ہم آپ کو جواب دیں۔ یہ جو لائٹ جل رہی ہے اسے دیکھ رہے ہیں، اس لائٹ کا کنیکشن اس گھر سے اگر امریکہ کے شیطان ٹرمپ کے گھر تک کر دیا جائے، وائٹ ہاؤس، تو آپ جانتے ہیں لائٹ کی طاقت کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں 1,80,000 میل تک یہ دوڑتی ہے۔ ایک سیکنڈ 1,80,000 میل کی دوڑ ہے اس لائٹ۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ برق۔ برق کی رفتار کا یہ عالم ہے شکیل صاحب کہ فی سیکنڈ 1,80,000 یا 84,000 میل تک دوڑ جاتی ہے۔ تو یہ تو برق ہی ہے نا۔ حیرت کیوں ہے؟ وہ برق نہیں تھی جس پہ حضور گئے تھے، وہ براق تھا جس پہ حضور گئے تھے۔ جب برق کی رفتار کا یہ عالم ہے تو براق کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ موٹی موٹی باتیں ذرا سا سمجھیے چونکہ اعتراضات آتا ہے۔ اچھا معراج پر حضرت ہمیشہ اعتراض کرتا ہے، اس لیے اگر آپ کو بھی اعتراض ہو تو برا نہ مانیں۔ ہمیشہ معراج پہ اعتراض ہوا، ابو جہل سے لے کر آج کے ابو جہل، چاہے ادھر والا ابو جہل ہو چاہے ادھر والا ابو جہل، ادھر والا ابو جہل بھی اعتراض کر رہا ہے، علم دین پڑھ کے اعتراض کر رہا ہے، اور ادھر والا ابو جہل بھی اعتراض کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں عقل کے بل کے بل، اور ہم عقلی استدلال سے بھی سمجھائیں گے کہ یہ معراج عقلی استدلال سے فکر کی کسوٹی پر کس طرح پوری اترتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، سرکار کی معراج ہوئی، حضور گئے بیت المقدس کا۔ اگر اتنا بڑا رنوے ہی بنانا تھا تو کہیں اور کا بنا دے۔ یہ بیت المقدس کا۔ سنیے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز اسرا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، ہے دست بستہ سبھی و حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے۔ کیوں لے گئے وہاں بیت المقدس؟ سنیے، یاد کیجئے اس وعدہ ازلی جب رب العالمین نے ایک جنرل پارلیمنٹ بلائی تھی، جنرل، اور سارے بندوں سے کہا آدم کی پیٹھ میں جو ضروریتیں آدم کی، سارے بندوں سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
قالوا بلى، سب نے کہا ہاں بے شک تو ہمارا اجلاس برخاست کرا۔ اس کے بعد ایک خصوصی اجلاس بلایا، اس اجلاس میں فرشتوں کے پہرے بٹھائے گئے، ربی ہوا چلا پھر غور سے سنیے حکم ربی ہوتا ہے کہ اب یہ جو پارلیمنٹ ہم نے بلائی ہے، یہ جو ہم نے ہاؤس اب بلایا ہے، فرشتوں کے پہلے لگائے گئے کہ اس میں صرف ہمارے نبی اور رسول آئیں گے۔ یہاں ابو بکر صدیق کا بھی گزر نہیں ہے، عمر فاروق کا بھی گزر نہیں ہے، عثمان غنی کا بھی گزر نہیں ہے، مولا علی کا بھی گزر نہیں ہے، خواجہ صاحب کا بھی گزر نہیں ہے، غوث پاک کا بھی گزر نہیں ہے، کسی کا گزر نہیں، صرف 1,24,000 کموگے شامل اکٹھا ہو گیا۔ اب خطبہ صدارت سنیے، اللہ تعالیٰ کا خطبہ صدارت آتا ہے، پریسیڈنٹیل ایڈریس۔ اس پریسیڈنٹیل ایڈریس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ ہے وہ خطبہ صدارت، پہلی پارلیمنٹ ہاؤس، عرش کی پہلی پارلیمنٹ ہاؤس کا یہ خطبہ صدارت ہے رب العالمین کا۔ یہ رب العالمین کا لیکچر ہے اپنے نبیوں کے سامنے۔ اس لیکچر میں، اس تقریر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے انبیاء کو مخاطب کرتا ہے، یاد کرو اس دن کو جب میں نے تم سے ریکارڈ کیا، وعدہ دیا، میثاق تم نے میرے ساتھ باندھا، عہد وفا کی قسمیں کھائیں۔ میں نے تم سے کہا کہ اگر تمہاری نبوت کے زمانے میں میرے مصطفیٰ چلے جائیں، میرے مجتبیٰ چلے جائیں، میرے محبوب چلے جائیں، کل کے مطلوب چلے جائیں، دانائے غیوب چلے جائیں، تو ان پر ایمان لاؤ۔ سارے نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دورے اگر میرے مصطفیٰ تشریف لے جائیں تو ان پہ ایمان لاؤ۔ کیا تم لوگ ان کی مدد کرو گے؟ کیا ان کے پیچھے چلو گے؟ کیا انہیں اپنا مرشد و رہنما و امام مانو گے؟ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی مدد کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی رہنمائی کے سامنے سرے ساتھ خط کریں۔ یہ روز ازل کی بات ہے۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اب ذرا سا ٹیکنیکل طریقے سے قانون کی باریکی کو سمجھیے۔ اللہ نے نبی سے وعدہ دے دیا، نبیوں سے، رسولوں سے، تو فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا؟ سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اب اللہ فرماتا ہے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اچھا اقرار جب تم نے کر لیا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، اور تم سب ایک دوسرے پر اپنے اقرار کے گواہ بنو۔ اب ذرا دیکھیے کیسی جکڑ بندی ہے۔ اقرار کیا ہے نا کہ مدد کریں گے حضور، آپس میں ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ عیسیٰ موسیٰ پہ گواہ ہو جائیں، موسیٰ عیسیٰ پہ گواہ ہو جائیں، ابراہیم اسحاق پہ گواہ ہو جائیں، سلیمان پہ گواہ ہو جائیں، سلیمان داؤد پہ گواہ ہو جائیں، گواہ ہو جاؤ، سب گواہ ہو ایک دوسرے پر کہ ہم سب لوگوں نے اس محفل میں نبی پاک کی آمد اگر ہمارے زمانے میں ہوئی تو ان کی مدد اور ان پر ایمان لانے کی قسم کھائی ہے، وعدہ کیا ہے رب العالمین کے سامنے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے پہ گواہ ہیں۔
فَشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، جب نبیوں پہ گواہی بولے گئی تب رب العالمین فرماتا ہے اب سنو میں تم سب کی گواہی پر گواہ ہوں۔ آپ سوچیں بات کتنی اونچی ہو رہی ہے، اس محبوب کی عظمت کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ۔ کیا مقام ہے، کیسی عزت، کیسے اسٹیٹس کا اعلان۔ ابھی انبیاء کی آمد نہیں ہوئی دنیا میں، اس سے پہلے یہ باتیں وعید ہو رہے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم سب ایک دوسرے پہ گواہ ہو اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ اس کے بعد سنیے جو آرٹیکل آ رہا ہے، جو دفعہ آ رہی ہے، جو قانون آ رہا ہے، کتنا سخت۔ تم سب گواہ ہو، میں تم پر گواہ ہوں۔ من تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یاد رکھنا اگر کوئی بھی اپنے وعدے سے پھر گیا تو اس کا نام فاسقوں کے رجسٹر میں کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں یہ کیا کوئی نبی پھر سکتا تھا اپنے وعدے سے؟ نہیں، اللہ یہ امت کو بتا رہا ہے، نبیوں کی امت کو، کہ دیکھو انبیاء کے لیے بھی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ خبردار مصطفیٰ کی عظمت سے مت کھیلنا۔ صاحب بات ہو گئی، اجلاس اٹھا دیا، انشچت کال، عرش کی پارلیمنٹ بند کر دی۔ اب آدمیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، تو آدمی گمراہ ہوئے تو پھر گمراہوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انبیاء کی آمد ہوتی رہی۔ یاد رکھیے گا ہر نبی اپنے دور کا حکمراں ہوتا ہے، اپنی امت کا حاکم ہوتا ہے، اس کی سلطنت نبوت کا ایک علاقہ ہوتا ہے۔ الگ الگ علاقے ہیں نبیوں کی سلطنت نبوت، اور ہر نبی دنیا میں آیا اپنا کام تبلیغ رسالت کر کے چلے۔ سب کے بعد حضور کو بھیجا، اب حضور کو تو بھیجا سب کے بعد، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ معراج کے پردے میں چھپا کیا کیا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو حضور کے بعد جب کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، اور انبیاء آئے اور حکومت کر کے چلے گئے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا حضور تو کسی کے زمانے میں نہیں آئے؟ کیا بھیجا اللہ نے؟ آدم کی آدمیت کے زمانے میں کیا اللہ نے حضور کو بھیجا؟ نوح کی نبوت کے زمانے میں کیا اللہ نے حضور کو بھیجا؟ ابراہیم کی خلت کے زمانے میں کیا اللہ نے حضور کو بھیجا؟ سلیمان کی شوکت کے زمانے میں کیا اللہ نے حضور کو بھیجا؟ داؤد کی بادشاہت کے زمانے میں کیا اللہ نے حضور کو بھیجا؟ موسیٰ کے جلال کے زمانے میں کیا اللہ نے حضور کو بھیجا؟ عیسیٰ کے جمال کے زمانے میں کیا اللہ نے حضور کو بھیجا؟ تو جب اللہ نے بھیجا ہی نہیں تو نبیوں کا ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ بھیجا ہی نہیں، پھر اس اتنے لمبے چوڑے وعدہ وعید کی کیا ضرورت تھی صاحب؟ تمہارے زمانے میں اگر گئے تو تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں، ان کے پیچھے چلو گے کہ نہیں، ان کی مدد کرو گے کہ نہیں؟ سب نے وعدہ کر لیا، بڑا سخت قانون بنا دیا کہ تو بھیجا کیوں نہیں؟ بھیجتا، پتہ چلتا، ٹیسٹ ہو جاتا نا، اور آسانی سے سمجھاؤں بات۔ آپ کا ضلع سلطان پورہ یا امیٹھی بن گیا ہے نا؟ امیٹھی بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس ضلع کا ایک کلکٹر ہے، سلطان پور کا بھی ایک کلکٹر ہے۔ کلکٹر اپنے ضلع کا مالک ہے، کلکٹر کلکٹری کی کرسی پر بیٹھے، وہ ضلع کا مالک ہے۔ اگر سلطان پور کا کلکٹر آپ کے ضلع کے کلکٹر سے ملنے کے لیے آیا تو کیا آپ کے ضلع کا کلکٹر کلکٹری کی کرسی اس کے لیے خالی کر دے گا؟ نہیں، اس کی اکیلی کرسی ہے، بقیہ کرسی اس کے ٹیبل کے دائیں بائیں لگی ہیں،
کسی بھی ضلع کا کلکٹر آئے گا تو آ کر کے دائیں بائیں کی کرسی پہ بیٹھے گا، اس ضلع کے حاکم کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہاں حکم یہ تھا کہ اے اپنے ضلع کے حاکموں، اے اپنے ملکوں کے حاکموں، اے اپنی امتوں کے حاکموں، جب میرے مصطفیٰ جائیں گے تو کرسی چھوڑنی پڑے گی، اطاعت کی کرسی پہ بیٹھنا ہوگا، امامت کی کرسی پہ میرے مصطفیٰ بیٹھے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات نقطوں کو رکھیے، علماء نے جو اتنا بیان کر دیا کہ آپ سب جانتے ہو معراج کو۔ اچھا، جو چیز جھگڑے کا سبب بن جائے نا، شبہے کا سبب بن جائے نا، وہ چیز حضرت ہر دور میں بحث میں رہے گی اور ہر دور میں لوگ جانیں گے۔ حضور نے تو صرف کعبے میں اعلان کیا تھا کہ آج کی رات اللہ نے مجھے بلایا تھا، میں آسمانوں پہ گیا تھا، صرف کعبے میں بیان کیا تھا۔ ابو جہل کو الجھن ہونے لگی، وہاں سے نکل کے پورے مکے میں چلانے لگا، ارے محمد یہ کہہ رہے ہیں، محمد یہ کہہ رہے ہیں، محمد یہ کہہ رہے ہیں۔ آج بھی منکرین معراج پوری دنیا میں جو معراج کا انکار کر کے لفظ معراج کے ساتھ بول رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی معراج و عروج کا پرچم ہی تو لا رہا ہے۔ تو اب نقطوں کی طرف میں آتا ہوں، صرف نقطوں کی طرف۔ اب دیکھو، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اب حضور آئے نہیں کسی کے زمانے میں، خوب اچھی طرح ذہن رکھیے، کسی کے زمانے میں نہیں آئے۔ اچھا آتے کہاں؟ حضور تو خود صاحب زمانہ ہے، کسی کے زمانے میں نہیں آئے، مگر وعدے کی تکمیل کب ہوگی؟ وعدہ تو لیا گیا تھا، یہی وہ رات ہے اور یہی وہ سفر ہے، اور اسی لیے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا گیا تھا۔ بیت المقدس جب مصطفیٰ پہنچے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں گئے مسجد اقصی؟ بیت المقدس پہ سواری باندھ دی گئی، جناب جبریل نے اذان کہا، نماز کا وقت ہوا، اور جب اندر سرکار پہنچے تو 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء مسجد اقصی پہ حاضر ہیں۔ سارے نبیوں کو اتار لیا گیا زمین پر، سارے نبی مسجد اقصی میں حاضر ہیں۔ تکبیر کہی جناب جبریل۔ اب امامت تو کوئی ایک ہی کرے گا نا، اب جب امامت کا وقت آیا تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا وعدہ یاد ہے نا کہ اگر حضور کا زمانہ مل گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، سب مقتدی بن گئے، سب نبیوں نے کہا بڑھئے مصطفیٰ، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آج وعدے کی تکمیل ہوگی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس وعدے کی تکمیل اس شب معراج میں بیت المقدس میں مصطفیٰ کی امامت میں انبیاء کرام کی اقتداء ثابت۔ یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، باقاعدہ ماحول ہی نہیں ہے کہ باقاعدہ تقریر کروں اور آگے جائیں گے۔ اب حضور کا سفر آسمان کا شروع ہوتا ہے۔ یہاں کا سفر کس لیے تھا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہم نے بیت المقدس کے گردا گرد برکتوں کی بارش کر دی ہے، رحمتوں کا حصار کھینچ دیا ہے، اپنے محبوب کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں ہم دکھلانا چاہتے ہیں۔ اچھا صاحب، اب حضور کا سفر آسمان کی طرف، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے آسمان کا سفر کیسے ہو۔ دیکھیے ایک بات فلسفے کی سمجھ لیجیے، اور علماء بھی بیٹھے ہیں مادہ پڑھاتے ہیں۔ مادہ ہم عناصر اربع سے بنے، آگ، مٹی، ہوا، پانی، یہ ہمارا مادہ ہے۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی کا انسان خلاؤں میں تو جا سکتا ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ آسمانوں میں نہیں جا سکتا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں اس فلسفے۔ فلسفہ یہی کہتا ہے کہ عناصر اربع کا مرکب انسان آسمانوں کا دروازہ نہیں کھول سکتا، آسمانوں میں نہیں جا سکتا۔ منظور
ہاں آسمانی مخلوق زمین پر آ سکتی ہے، ہم خاکی ہیں، ہم آسمانوں میں نہیں جا سکتے، مگر حضرت جبریل تو آئے ہیں نا زمین پر، کیوں؟ نور ہیں، نورانی مخلوق ہے، تو نوری مخلوق آسمانوں سے زمین پر خاک پر آ سکتی ہے، مگر خاکی مخلوق نوری مکینوں کے مکان میں نہیں جا سکتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سرکار کی دو حیثیتیں ہیں، خاکی بھی اور نوری بھی۔ حضور صرف آب و گل کی چیز نہیں ہے، نور بھی ہیں وہ، نوری مخلوق بھی ہیں وہ۔ اجی نور کیا؟ نور علی نور ہے وہ۔ تو جبریل امین نور، حضور کی خلقت نور، آسمان سے نور زمین پر آ سکتا ہے اور زمین سے نور آسمانوں میں جا سکتا ہے۔ گئے سارے آسمانوں سے گزر گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ اب یہاں بات پھر آ کے پھنسی، یہاں بات یوں پھنسی کہ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے حضور تو حضرت جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا۔ شکیل صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ، حضرت جبریل امین نے کیا کہہ کے ساتھ چھوڑا؟ اگر ایک سرے بال موئے پرم برم فروغ تجلا بسوزت پرم، حضور ایک بال کے برابر بھی اگر آگے جاؤں گا یہاں سے نا تو میرے بالوں پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوری مخلوق کی سرحد سدرۃ المنتہا پہ ختم ہے، ہم خاکی مخلوق کی سرحد آسمانوں سے پہلے ختم، ہم نہیں جا سکتے آسمانوں میں، مگر نوری مخلوق آسمانوں میں جا سکتی ہے۔ تو حضور بھی نوری مخلوق ہیں، وہ بھی گئے آسمان میں، اور حضرت جبریل لے کر کے گئے، سارے آسمانوں کے دروازے کھلتے رہے اس رات، مگر سدرۃ المنتہا پہ جا کر حضرت جبریل کا یہ کہنا کہ اب میں نہیں آگے جا پاؤں گا، آگے لامکان، مکان کی سرحد ختم ہو رہی ہے، آگے نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، اللہ جانے کیا ہے۔ جب وہ منزل آ گئی اور حضور کی سواری وہاں بدل دی، اس لیے کہ براق بھی نہیں جا سکتا، وہاں حضور کو ایک دوسری سواری دی گئی جس کا نام تھا رف۔ یہ اس سواری کے سامنے براق کی کوئی حیثیت نہیں، براق کے پاور کی کوئی حیثیت نہیں تھی، براق کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، براق کی رفتار کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ سواری حضور کے پاس آئی، رف۔ حضرت جبریل نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ اب یہاں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں جبریل؟ نوری مخلوق فرش زمین پر آ سکتی ہے، نوری مخلوق آسمانوں میں گھوم پھر سکتی ہے، مگر نوری مخلوق لامکان میں نہیں جا سکتی۔ جس طرح جسمانی مادی مخلوق آسمان میں نہیں جا سکتی، اسی طرح سے نوری مخلوق لامکان میں نہیں جا سکتی۔ تو جناب جبریل جاتے کیسے؟ تو حضور کیسے چلے گئے بھائی؟ خاکی بھی تھے، نوری بھی تھے، لامکان میں کیسے چلے گئے؟ سنیے، زمین کا سفر اور زمین کی معراج حضور کی یہ بشری معراج ہے، آسمانوں کی معراج یہ حضور کی نورانی معراج ہے، اور سرحد لامکان سے جب رسول کی سواری جا رہی ہے یہ بشری معراج نہیں ہو رہی ہے، یہ نوری معراج نہیں ہو رہی ہے، یہ حقیقت محمدی کی معراج ہو رہی ہے، یہ بشریت نہیں جا رہی ہے، یہ نورانیت نہیں جا رہی ہے، یہ حقیقت محمدی جا رہی ہے، اور حقیقت محمدی کیا ہے؟ ان کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہیں سے دو بات اور نکل کے، وہ بات حضرت یہ نکل کے آئی کہ حضرت جبریل نے ساتھ کیوں چھوڑا؟ کیا اللہ سے ملاقات ہو گئی تھی؟ نہیں نا، آئے تھے کیا پیغام لے کر؟ اللہ نے بلایا، آپ کو ملاقات کے لیے بلایا، میں آیا ہوں لینے کے لیے، تو کیا ملاقات ہو گئی تھی سدرۃ المنتہا؟
تو یہاں مکے میں تو وعدہ یہ نہ ہوا تھا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، رب نے بلایا ہے، میں وہاں لے چل رہا ہوں اور راستے میں ساتھ چھوڑ دیں۔ اس کو یوں سمجھو کہ مجھے حضرت نے حکم فرمایا، سید معراج اشرف صاحب مدد اللہ العالی نے، کہ تمہیں بمبئی سے آنا ہے، اور یہ کون پروا ہے؟ پورے درگت متصل پورے گوہر آنا ہے اور مجھ سے ملنا۔ ٹھیک ہے حضور، آ جائیں، میرا قاصد جا رہا ہے، تم کو لے آدمی پہنچ گیا بمبئی، مجھے لے کے آ گیا، لکھنؤ ایئرپورٹ اتر گئے، وہاں سے گاڑی کو اٹھالا، لے کے یہاں کے لیے چلا۔ راستے میں حیدر گڑھ پڑا، وہاں رکنے کے بعد وہ جو ایمبیسڈر صاحب تھے، قاصد راجدوت حضرت کے، وہ اتر گئے گاڑی، کہنے لگے حضرت السلام علیکم، آئیے ہاتھ ملائیے، ہم جا رہے ہیں۔ ارے میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، کیا حضرت سے ملاقات ہو گئی؟ کیا ہم وہاں پہنچ گئے جہاں لے جانے کے لیے آپ آئے تھے؟ کہا نہیں پہنچے تو نہیں، اب آپ آگے چلے جائیں گے، میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو ہلاک ہوں۔ تو میرے جیسے چھوٹی سی عقل اور علم رکھنے والے آدمی کا فیصلہ کیا ہو گیا؟ اے بھائی، یہ تھے رہبر، میں ہوں راہی، جو رستے ان پہ کھلے تھے وہ مجھ پہ بند، جیسے جیسے لے کے آنا تھا ویسے ویسے مجھے لے کے آ گئے۔ اب یہاں انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو میری کیا گارنٹی؟ اور جب یہ آگے نہیں جا رہے ہیں تو میں کیوں جاؤں؟ میں بیک ٹو پویلین ہو جاؤں گا، اگر سمجھداری ہوگی واپس بمبئی چلا جاؤں گا، یہاں نہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہی نہیں یہ جگہ، اور جو لے جانے والا رہبر تھا اس نے بیچ میں چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل ہی تو کہہ کے آئے تھے لے چل رہا ہوں، بیچ میں چھوڑا سدرۃ المنتہا پہ، حضور اب میں نہیں جا پاؤں گا، آپ جائیے، تو حضور کو بھی واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اے جبریل تم تھے رہبر، میں تھا راہی، ابھی منزل دور ہے، تم راستے میں مجھے چھوڑ رہے ہو، میرے اوپر راستہ کھلا نہیں، میں کیسے اکیلا چلا جاؤں؟ کیا حضور واپس آئے؟ نہیں آئے، حضور گئے۔ وہ معراج کی شب، فرشتوں کے میلے، گئے سدرۃ المنتہا سے اکیلے، ندا آئی یا میرے محبوب اعظم سلام علیکم، سلام علیکم، گئے۔ حضرت جبریل دیکھیں کس قدر پاورفل فرشتہ ہے، کس قدر پاورفل، جہاں پاور ختم ہو رہا اور اس کے مقابلے میں کسی کے پاور کی ابتدا ہو رہی، تو پاور ختم ہونے پر آدمی تھوڑا سا مرجھا جاتا۔ کیا آگے جانے کی ان کی تمنا نہیں ہوگی؟ ارے ایک چرکٹ بن گیا وزیر اعظم تو دوسرا چرکٹ راستے پہ آ گیا، تو اکیلا چرکٹ تھوڑی ہے، ہم بھی ہیں، اکیلا بدماش تھوڑی ہے، تو ہم بھی ہیں۔ ہوڑ لگ جاتی ہے، وہاں تو پاکیزگی ہے، نور ہے، طہارت ہے، اسٹیٹس ہے۔ جناب جبریل ملک الملک ہے، فرشتوں کے بادشاہ ہیں۔ طاقت کا حال یہ ہے کہ جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تو پر پہ روک لیا گرنے سے پہلے۔ طاقت کا عالم یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو پر پرواز پہ روک لیا آگ میں جانے سے پہلے۔ طاقت کا عالم یہ ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پہ چھری چلا دی تھی اور آسمان سے میڈا لے کر کے آگے چھری بھی ہٹا دیا، گردن بھی ہٹا دیا۔ طاقت کا عالم تو یہ جناب جبریل، وہ طاقتور فرشتہ وہاں آ کے کہتا ہے اب میرے بارے تو جائیں گے۔ تو حضور نے کیا کہا؟ سننے کی بات یہ ہے، جب فرشتے نے اپنی معذوری اور بے بسی کا اظہار کیا تو اللہ کے حبیب نے ڈھارس بڑھائی فرشتے کی، حوصلہ بڑھایا فرشتے کی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا حل لکا حاجت یا جبریل، اچھا جبریل تم نہیں جا سکتے ہو، کوئی بات نہیں، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، کوئی مدد چاہیے تو بتاؤ۔
کوئی منت مراد ہو تو بتاؤ، رب سے کچھ کہنا سننا ہے تو مجھے بتا دو. حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ حاجت تو اللہ سے بیان کی جاتی ہے، آپ مجھے کیسے شرک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ میرے حاجت روا ہوں گے، آپ مجھے میری حاجت پوری کریں. کہا تھا کیا؟ نہیں، فرشتے نے یہ نہیں کہا تھا. اللہ کے حبیب نے کہا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. ان کا ہاں یا رسول اللہ، جب قرب معبود ہو، آپ کی باتیں ہو رہی ہوں، راز و نیاز کا آدان کردان ہو جائے تو حضور میری بھی ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں پوری کروا دیجیے گا. اے اللہ تیرا جبریل کہتا ہے کہ میدان محشر میں جب امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزرنے لگے تو جبریل کو حکم دے دینا کہ جبریل اپنے پروں کو پل صراط پہ بچھا دے تاکہ محمد مصطفیٰ کی امت آسانی سے گزر جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا بھی ایک بات اور نکل بات وہ یہ نکلی کہ حضور نے حضرت جبریل تو ہزاروں مرتبہ زمین پہ آئے تھے، زمین پہ حضور نے کیوں نہیں کہا تھا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. جہاں آدمی کے پاس خود پاور ہو وہاں اس کو حاجت کی بھیک نہیں دی جاتی. جہاں آدمی کو ضرورت پڑ جائے وہاں اس کی مدد کی جاتی ہے. حضرت جبریل ہر جگہ پاورفل تھے، وہاں لاچاری آ رہی ہے تو حضور نے کہا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. کہا کیوں؟ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان سے دیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے کسی دولت سے آپ احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. رسول پاک نے سدرۃ المنتہا پہ کہا ہے حل لک حاجت یا جبریل. کیوں؟ 1,24,000 انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جناب جبریل آتے تھے. آگ میں جب گئے، سنیے نقطہ، آگ میں جب خلیل اللہ گئے تو یہی جبریل آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کے جملے تھے حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. مچھلی کے پیٹ میں گئے جناب یونس حل لک حاجت یا یونس. پھانسی پہ چڑھانے کے لیے لوگ لے جا رہے تھے حضرت عیسیٰ کو، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، وہاں کہتے ہیں حل لک حاجت یا عیسیٰ. موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے گزر رہے ہیں حل لک حاجت یا موسیٰ. ہر جگہ ہر نبی کی مدد کرتے ہوئے جناب جبریل نظر آ رہے ہیں. تو انبیاء پہ احسان تھا نا جبریل کا، بشر پہ احسان تھا نا جبریل کا، آدمی پہ احسان تھا نا جبریل کا. جتنے احسانات فرشتے نے بشر پہ کیے تھے سارے احسانات کو میرے مصطفیٰ نے اسی شب معراج میں سدرۃ المنتہا کی سرحد پہ حل لک حاجت